کبھی کبھی محبت نہیں، سچ دل توڑ دیتا۔ سردیوں کی جاتی رتوں کی ایک نرم روسی شام کا خنک سما تھا۔ دھوپ کھڑکیوں، دیواروں اور چوکھٹ سے لوٹ کر سمٹ سی رہی تھی۔ دفتروں میں چھٹی ہو رہی تھی، اس لیے بسوں ویگنوں کے سٹاپ پر ریکارڈ رش دیکھنے میں آ رہا تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ بھرے تھے، ریڑھی چھابے والوں کے سٹال، ایک عجیب سے جمگٹا بنا تھا سٹالوں کے ارد گرد۔ فٹ پاتھ پہ راہ چلنے والوں کی جان ذائقہ دینے والے فقیر اپنے بیوی بچوں سمیت کمائی اور دھندے کے لیے سرگرم عمل نظر آ رہے تھے۔ بازاروں میں، دکانوں میں، ہر طرف بھیڑ ہی بھیڑ تھی۔ غرضیہ ہر جگہ ہنگامہ آ رہی اور مصروفیت دیکھنے میں آ رہی تھی۔ پروفیسر دانیال مہدی اپنے آرٹ ریسرچ سینٹر کے آفس سے نکل کر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کی جانب رواں تھے۔ گھر جہاں ان کی خوبصورت سی بیٹی اور بیوی حسین سی شدتوں سے ان کی آمد کے منتظر تھے۔ آج سے قبل انہیں گھر جانے کی بہت جلدی ہوا کرتی تھی۔ وہ جانثار قسم کے شوہر اور بہت محبت کرنے والے باپ واقع ہوئے تھے، مگر آج ان کا گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے آفس سے واپسی پر ڈرائیونگ کے دوران اپنی عزیز و جان بیوی اور بیٹی کے چہرے تصور میں جھلملایا کرتے تھے، مگر آج تو ارشین بخاری کا چہرہ دھیان کی سکرین پر کچھ اس طرح سے چھایا تھا کہ باقی سب کچھ پسے پردہ چلا گیا۔ ارشین بخاری جس نے آج ہی ان کے آفس سے استعفیٰ دیا تھا، اسے لیکچرشپ مل گئی تھی ایک کالج میں، اور اب وہ ان کے ساتھ جوائن نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی مرضی سے آفس سے استعفیٰ دے کر جا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی شام کے اسی پراسرار خوابناک سے سمے میں وہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ اچھا مہدی صاحب، اجازت دیں، آپ کا تعاون اور اخلاق مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ بیگ کا سٹیپ کندھے پر ڈال کر ہاتھ میں پکڑا شاپر ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ دانیال نے چونک کر اس کی سمت دیکھا، وہ اتفاقاً ان کی طرف ہی متوجہ تھی، اور بس ایک عام سی نظر جو پلٹ کر واپس نہیں آ سکی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کے اسیر ہو گئے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، گزشتہ 1.5 سال سے وہ میرے آفس میں میرے ساتھ کام کر رہی تھی۔ میں نے کبھی اس کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی دل پہ یہ کیفیت طاری ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر آج اچانک مجھے انکشاف ہوا کہ میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور اس کے بغیر زندگی بے رنگ اور بے مقصد محسوس ہونے لگی۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا ایک پل میں، ایک لمحے میں نہیں رہا۔ میرا دل، میرے جذبے، میری سوچیں کسی اور کی امانت بن گئی ہیں۔ گھر کے پورچ میں گاڑی کھڑ کرتے ہوئے وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھاؤ کا شکار تھے۔ کیسا طلسم پھونکا ہے سائرہ نے مجھ پہ کہ میرے شہر دل کے دروازے اس کے نام کی دستک پہ پلک جھپکنے میں وہاں ہو گئے ہیں۔ گاڑی بند کر کے اندر کی سمت بڑھے تو لاؤنج میں کوئی نظر نہیں آیا۔ مہوش کہاں ہے رؤوف بابا؟ انہوں نے ملازم سے استفسار کیا تو نازش سامنے والے کمرے میں فون اٹینڈ کرتی دکھائی دی، مگر ان کی بیٹی مہوش غائب تھی۔ وہ جی آدھے گھنٹے پہلے سوئی ہے، کہہ رہی تھی کہ پاپا آئیں تو مجھے جگا دیجیے گا۔ رہنے دے، ابھی مت جگائیں، نیند پوری کر لینے دے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے فون پر ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ نازش سے ہائے ہیلو کرنے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اندر کے گھٹن نکالنے کے لیے انہوں نے سگریٹ سلگایا اور صوفے میں دھس کر سوچوں میں گم ہو گئے۔ اب تو سوچیں بھی ان کی نہیں رہی تھیں، وہ بڑی شان سے ان کے دل و دماغ اور روح و فکر پہ چھا گئی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار، اب اس عمر میں، اس دور میں، اس پوزیشن میں۔ وہ 40 برس کے میچور آدمی تھے، ایک بچی کے باپ، شادی کو 12 سال گزر چکے تھے، اور پھر نازش سے ان کی لو میرج ہوئی تھی۔ بڑی جان جوکھوں میں ڈال کے، سر دھڑ کی بازی لگا کر حاصل کیا تھا انہوں نے اس کو، اس پر جان دیتے تھے، اور اب بھی وہ انہیں روز اول کی طرح عزیز تھی۔ پھر یہ نئی گنجائش کیسے نکل آئی یوں اچانک اس طرح 12 سال بعد؟ وہی تڑپ، وہی بے قراری، وہی جوش، وہی ولولہ دل میں کروٹیں لینے لگا ہے۔ وہ خود اپنی کیفیت پہ ہراساں بیٹھے تھے۔ دانی، ارے آپ تو ابھی تک یوں ہی بیٹھے ہیں، چینج نہیں کیا آپ نے؟ نازش
چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی، اور اس کی حیرت تو بچا تھی۔ دانیال صاحب کو آفس سے واپس آئے، روم میں بیٹھے 1.25 گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ ہنوز صوفے پر سرد ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ ہاں، انہوں نے آہستگی سے اپنی پوزیشن بدلتے ہوئے اپنی محبوب بیوی کو دیکھا۔ ہلکے نیلے جارجٹ کے لباس میں اس کی سرخ و سفید رنگت دراز قدامتی نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ پٹھان تھی اور نین نکوش میں وہی تیکھا پن، وہی سرخی، وہی چمک تھی۔ سبز آنکھیں، سرخ لب، گورا گلابی روپ سروپ، 12 سال بعد بھی وہ اتنی ہی سحر تراز تھی۔ بھورے گلے، گھنے بالوں کی موٹی سی چٹیاں پہلے کے مقابلے میں تھوڑی کم تھی، مگر یہ بات طے تھی کہ وہ آج بھی دلچسپی اور خوبصورتی کا مرقع تھی۔ اور ارشین بخاری تو اس کے مقابلے میں بظاہر کچھ خاص نہیں تھی۔ سیاہ چمکدار شفاف آنکھیں، گندمی مائل سنہری رنگت، درمیانہ سا قد، کندھوں تک آتے سیدھے کالے بال جو اکثر چہرے کے گرد حالاب کیے رکھتے ہیں، عام سے انداز، عام سی ڈریسنگ اور سادہ طرز نشست و برخاست۔ اسے 24 گھنٹے بس اپنے کام سے کام رہتا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی سب کی پرواہ کرنا، دوسروں کے کام آنا، ان کے مسائل سن کر اظہار ہمدردی کرنا اور اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنے مخصوص سلجھے مخلصانہ انداز میں دلجوئی کرنا ارشین بخاری کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کی کون سی بے ضرر ادا انہیں لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ اس کی نکھری ستھری سنجیدہ سوچوں کے حامل بھرپور شخصیت کے معترف تو پہلے ہی تھے، مگر آج اس کی سوچ نہیں، سراپا انہیں متاثر کر گیا تھا۔ باتوں پر دھیان نہیں کیا، بس ایک نظر تھی جو لاپرواہی کے عالم میں اس پر اٹھی تھی اور وہ اسی نظر کے قیدی بن گئے تھے، اسی روب کے اسیر ہو کر رہ گئے تھے۔ باقی سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ یاد رہا تو بس ایک چہرہ، ان 2 آنکھوں کی بے تحاشا چمک اور ان خوبصورت لبوں کا دلکش تبسم۔ کمال ہے، میں نے تو کبھی کسی عورت کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ نازش کے بعد کبھی کسی کو اس نظر سے دیکھنے یا کھوجنے کی جسارت نہیں کی تھی، پھر اچانک یہ سب کچھ کیا ہوا؟ وہ سر تھامے پریشان بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نازش کچھ اور ہی سمجھ کر گھبرا گئی اور بے چینی سے پاس آ کر پیشانی چھو کر دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں یار، انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے ہلکے سے تھپتھپاتے ہوئے الجھے انداز میں تسلی دی، مگر نازش کی تشفی نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہے؟ کوئی آفیشل پرابلم ہے؟ ارے نہیں میری جان، شکر ہے، میں تو پریشان ہو گئی تھی، آپ کو تکلیف میں دیکھنا میرے لیے سب سے کٹھن امتحان ہوتا ہے۔ اس کے انداز میں وفا کے رنگ جھلک رہے تھے۔ ایک لمحے کو وہ لب بستہ بیٹھے اسے تکتے رہے۔ نازش کا شمار ان بیویوں میں ہوتا تھا جو اپنے شوہر کی باتوں کو اپنا ایمان اور ان کی خدمت کو عبادت کا درجہ دیتی تھی۔ نازش گزشتہ 12 برس سے اس کا سایہ بنی ہوئی تھی، ایک دیوار سی طرح ان کی پرستش کرتی تھی، ان پر واری صدقے ہوتی تھی۔ اس نے آج تک انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، جو کہتے تھے بلا چو چرا مان لیا کرتی تھی۔ وہ سر تپا ان کے مزاج کے سانچے میں ڈھل گئی تھی، کوئی ایک خامی بھی تو نہیں تھی اس میں۔ اسی لیے تو وہ شرمسار تھے کہ اتنی جانسار اطاعت کرنے والی بیوی کی موجودگی میں وہ ایک غیر عورت کے عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سحپہر کی خاموش سی فضا میں دادی کی پکارتی آواز ہلچل مچا گئی تھی۔ ارے امبر بچی، 3 بجنے کو ہیں، کب روٹیاں پکائے گی؟ ابھی تو عرشی آنے والی ہوگی، وہی آدم بو کی طرح بھوک بھوک چلانا شروع کر دے گی۔ خبر تو ہے کہ بھوک کی بہت کچی ہے۔ چل چھوڑ اس کی قمیض کا پیچھا، پھر سل جائے گی۔ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے سلائی مشین اٹھا لاؤ ان سے۔ راستے میں ساری نلکیاں، دھاگے، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ عرشی دیکھتے ہوئے بگڑ جائے گی۔ کپڑے سینا اور کپڑے دھونا، وہ دونوں کاموں سے بدکتی تھی، جانے کیسے گزارا ہوگا آگے چل کر۔ اب بھلا کپڑے سینا اور دھونا بھی عورت کو جی جنجال لگنے لگے تو پھر بس گئے نا گھر۔ دادی لمبے پیرائے میں بات کرنے کی عادت تھی۔ امرین اپنے ازلی ٹھنڈے مزاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے چپ چاپ ان کی ٹیون بدلنے کا انتظار کرتی۔
آ تو لینے دے انہیں، وہ 3:15 تک گھر پہنچے گی اور ابھی تو 3 بجنے میں بھی 10 منٹ باقی ہیں۔ اس سے پہلے کہ دادی دوبارہ سے سٹارٹ ہوتی، اس نے بالآخر بیزاری چھپانے کے لیے انداز نرمی میں رکھتے ہوئے پیش بندی کے طور پر تسلی دی۔ یک سب گھر والے اسے یوں VIP ٹریٹمنٹ دینے لگے تھے جیسے کہیں سے پری آ گئی ہو، حالانکہ یہ وہی عرشی آپی تھی جسے کبھی گھر بھر حلق تک بیزار رہتا تھا۔ اسے عذاب اور مصیبت خانہ کے القاب سے جانا جاتا تھا، جس کی ایکٹیویٹیز کو بابا جان خاندان کی ناک کٹوانے اور پیسہ اجاڑنے کا سبب سمجھتے تھے، جس کی زبان درازی اور گستاخی سے سب پناہ مانگتے تھے، جس پر بی جان نے کبھی مہر و محبت کی نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کی تھی، جس کی کبھی دادا بگڑی ہوئی نسل سے تعبیر کیا کرتے تھے، آج وہ سب کے لیے اہمیت کا باعث بن گئی ہے۔ آرٹ کی دنیا میں اس کا ایک نام ہے جو اپنی منفرد طرز مصوری کی بدولت محض 3 سالوں میں وہ مقام حاصل کر چکی تھی جس تک ایک تخلیق کار تمام زندگی ریاضت کے بعد بمشکل تمام پہنچتا ہے۔ اس کی پینٹنگز ہاتھوں ہاتھ بکتی تھی اور ان سے حاصل کردہ زر کثیر وہ گنے بغیر سعادت مندی سے بی جان کی ہتھیلی میں رکھ دیتی تھی، اور بابا جان کے اچانک ایکسیڈنٹ میں ایک بازو سے محروم ہونے کے بعد وہ ایک دم کتنی بڑی لگنے لگی تھی، یا پھر گھر والوں نے اسے بنا دیا تھا۔ بابا جان پہلے بزنس کے کام دھندوں میں الجھ کر گھر والوں سے غافل رہتے تھے، اور اب بیماری کے باعث بزنس ٹھپ ہو جانے کے بعد بالکل ہی گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ سارا دن لائبریری میں بند خود کو کتابوں کی دنیا میں دفن کیے رکھتے تھے۔ بالکل اچانک سے انہیں قدیم طبی علوم سیکھنے اور انہیں استعمال کرنے کے طریقے جاننے کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ جانے کدھر کے جڑی بوٹیاں اور بوسیدہ نسخے جانچتے رہتے تھے۔ سمر اللہ کی مار ہو تجھ پہ، کدھر دفان ہو گئی ہے تو۔ بی جان نے 8 سالہ سمرین کے گال تھپڑوں سے لال کر کے ٹماٹر بنا دیے تھے، اور وہ ابھی بھی بیرونی گیٹ سے سیدھی اندر لاؤنج میں داخل ہوئی اور حسب سابق جی بھر کر کیچڑ مٹی دھول میں اٹی ہوئی تھی۔ سو بی جان سے تواضع تو لازم تھی۔ اے بس بھی کرو بہو، پھول سی بچی کو دھنک کر رکھ دیا، چھوٹی ہے وہ ابھی۔ دادی کے کلیجے پر ضرب لگی، وہ بلبلا کر رہ گئی۔ صبر نہ ہوا تو بہو کو لتاڑ بیٹھی۔ کھیل میں دوڑ بھاگ میں بچوں کے کپڑے ستیاناش ہو جاتے ہیں، ایسی کیا انوکھی حالت بنا لی بیٹھی ہے بیچاری غریب نے۔ دادی سمرین کا کیچڑ میں لت پت گول مٹول گلابی وجود خود میں سموتی ناراضگی بھرے انداز میں صباحت کو دیکھ رہی تھی، جو ساس کی بیجا حمایت پر دل میں کھول رہی تھی۔ سمرین دادی کی حمایت پا کر فل والیوم سے منہ بھونپو کھول کر رونے لگے۔ اسے کہا تھا کس نے کہ کھیلے، کٹنی نے پتہ نہیں چلنے دیا اور جل دے کر گھر سے نکل گئی۔ بہت شوق ہے باہر پھرنے پھرانے کا، آوارہ گردی کرنے کا، تو یوں ہی سب کو بہت اچھا لگتا ہے، یہاں شرافت سے گھر میں ٹکنے کو کب دل مانتے ہیں ان کا۔ صباحت کی زہر میں بھجی برفیلی آواز نے لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر آتی ارشین کے جیسے قدم زمین سے پیوست کر دیے تھے۔ لمحے بھر کو وہ پتھر کا بت بن کر ساکت و صامت کھڑی رہی، چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ جانتی تھی کہ ان کا در پردہ مخاطب کون تھا۔ دن بھر کی تھکان اور ذہنی مشقت سے لبریز، مصائب کی گرد سے ٹوٹا ہوا وجود زمین کے سینے پہ بے وزن اور بے توازن سا محسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے اپنی ازلی سیلف کنٹرول کی طاقت استعمال کرتے ہوئے سر جھٹکا اور جاندار قدموں سے اندر گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے پرجوش سلام داغنے کے بعد ہاتھ میں پکڑی 2 کتابیں، بیگ اور شاپر صوفے کی ایک سائڈ پر ڈالتے ہوئے وہیں بیٹھنے کی جگہ بنا لی۔ صباحت اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی، البتہ ان کے چہرے کے جامد کشیدہ تاثرات ان کے برہم موڈ کا پتہ دے رہے تھے۔ وعلیکم السلام بچے، جگ جیو، اللہ تمہیں خوش رکھے، نیک بختی عطا کرے۔ دادی نہال ہو کر بے اختیار کیفیت میں سے دعائیں دے رہی تھی۔ ان کا ہمیشہ کا شفیق والہانہ لہجہ ارشین کے آس پاس جیسے شبنم کی بوندیں برساتا چلا جاتا تھا۔ اے شمی، جا بہن کو ٹھنڈا پانی لا کے دے، فریج سے بھاگ کے جا۔ دادی نے فون سے چمٹی 7ویں کلاس کی طالبہ شاہین کو رجالت دہرا دیا۔ جب دیکھو فون سے لگی رہتی، جانے کہاں کے سہیل پنے شروع کر دیے اس لڑکی نے۔ صباحت نے قہر بھری نگاہ جھٹ پٹ ٹھنڈا یخ پانی کی بوتل سے انڈیل کر ارشین کو پکڑاتی شاہین پہ ڈالی نظر۔ کیوں بھئی، کیا مسئلہ ہے؟
ارشین نے گہری کھوجتی نگاہ شاہین کے نوخیز چہرے پر ڈال کر بظاہر سرسری سے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، مگر اس غیر اہم سے لہجے میں چھپی برفیلی سی رعب دار پرتمکنت کیفیت شاہین کو ٹھنڈے پسینے میں نہلا گئی تھی۔ اس کا یہی حال خاص لہجہ تو سب بچوں کو قابو میں رکھتا تھا۔ صباحت کوئی چارہ کر نہ پائی، بلاخر ارشین کا ڈراوا ہی دیا کرتے تھے بچوں کو، اور بچے اس کے سامنے سیدھے ہو جاتے تھے۔ بے شک وہ صباحت کی طرح چیخ چیخ کے یا مار پیٹ کر کے کام نہیں کرتی تھی، مگر اس کے سپاٹ ہموار لہجے میں پوشیدہ تحکم خود بخود مخاطب کو حد میں رہ کر بات کرنے پر مجبور کرتا۔ وہ آپی میں اپنی کلاس فیلو سارا سے کام پوچھ رہی تھی۔ اس نے قدرے سہمے ہوئے انداز میں صفائی پیش کی۔ خیر سے محترمہ، چھٹیوں سے ایک روز قبل ہی تو چھٹی منا بیٹھی تھی۔ اس دن ٹیچر نے چھٹیوں کو کام لکھوایا تھا اور سمجھایا تھا کہ کیا کیا کرنے۔ یہ محترمہ گئی نہیں اور اب ہر کام شروع کرنے سے پہلے سارا کی جان کھاتی۔ امبرین نے چھوٹی بہن کو کی مشکل حل کرتے ہوئے اکتا کر وضاحت دے ڈالی، بیٹے ضرورت کی چیز کو تفریح کا ذریعہ نہیں بناتے، تم بے شک بات کر لیا کرو مگر کام کی، مختصر، لازم اور مطلب کی بات۔ اس نے چھوٹی بہن کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈال کر حلاوت بھرے انداز میں سمجھایا، جی آپی۔ ارے میرا شیر آ گیا۔ ادھر سینے سے اترتے دادا نے اسے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر مسرت بھرا نعرہ مارا، بہت خوب، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ خبر ہے آج عدنان میاں 3 بار ہارے ہیں مجھ سے۔ یہ امبر بی بی تو کچن سے چمٹی ہوئی تھی اور شمی فون سے جڑ گئیں، مجبوراً ہم دونوں ہی شروع ہو گئے، مگر اصل مزہ تو زور آور کے ساتھ کھیلنے میں آتا۔ دادا کے چہرے پر بچوں کا سا جوش تھا۔ ارشین بے سختہ مسکرا دی۔ شاباش ہے حاجی صاحب، شاباش۔ دادی نے جلبلا کر پہلو بدلتے ہوئے اپنی روایتی حریف یعنی دادا کو گھورا۔ خود تو زمانے بھر کے نکمے اور نکھٹو ہیں، بچوں کو بھی اسی راہ پہ ڈالا، سارا دن لوڈو کھیل کھیل کے جی نہیں بھرتا۔ میں کہتی ہوں اسی لیے بھاگے چلے آئے تھے یہاں رہنے کو، تاکہ آ کر بچوں کی پڑھائی اور کام کاج میں رخ نہ ڈلوائیں۔ ارے نہیں دادی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچوں کی چھٹیاں ہیں، فارغ ہی تو پھرتے ہیں۔ اچھا ہے، دادا ان کا دل لگائے رکھتے ہیں۔ ارشین نے جھٹ دادا کی حمایت میں آواز بلند کی۔ اب دیکھیں نا، عدنان میٹرک کا امتحان دے چکا ہے، امبرین فرسٹ ایئر کے پیپرز دے کر فارغ ہو گئی ہے، شاہین اور سمرین کے اسکول میں چھٹیاں، بیکار گھر میں بیٹھ کر بچے بور ہوتے ہیں اور پھر گھر سے باہر جانے کی راہیں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ دادا تو ایک گھر میں بے ضرر قسم کی تفریح کا انتظام کر دیتے ہیں، دل بھی لگ جاتا ہے اور بچہ بری صحبت سے بھی بچا رہتا ہے۔ اس کی دلیل پر دادی کا دل کچھ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور اب کے دادا مقابل کو پسپائی اختیار کرتے دیکھ کر چڑھائی کرنے لگے۔ ارے ارے اسے کیا سمجھاتی ہو تم، یہ عورت میرے ساتھ 50 برس گزار کے کچھ نہ سیکھی، ہر کام میں دخل، ہر کام میں روک ٹوک، جہاں کہیں مجھے ذرا خوش دیکھا نا اس کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ یہ تو میری ہمت ہے جو میں اس ایسی بدمزاج، سڑیل اور خود دماغ عورت سے نبھا رہا ہوں اب تک، ورنہ تو دادی کے تو سر سے لگی اور تلو، ورنہ کیا شرم تو نہیں آتی بہو بیٹیوں کے سامنے ایسی بات کرتے ہوئے؟ اپنے کرتوت بھی دیکھو، تمہیں تو کوئی منٹ بھر برداشت نہ کرے، یہ میرا حوصلہ ہے جو میں اب تک تمہیں سہ رہی ہوں۔ حسب معمول دونوں طرف سے گولہ بارود شروع ہو چکی تھی، جنگ اپنی عروج پر تھی۔ کیا سہ گئی؟ ہاں سہنے والی ہوتی نا تو اور چاہیے ہی کیا تھا؟ یہ تو میں ہوں جو اب تک تمہارے پردے رکھتا آیا ہوں۔ ہاں ہاں، تم ہی تو سارے پردے رکھ رہے ہو، تم ہی تو سارے مسئلے سلجھا رہے ہو، میں تو ڈنگر ہوں، میں تو بے عقل ہوں، میں تو جاہل ہوں۔ چلو شکر ہے خود ہی تسلیم کر لیا، اس سے تو بہتر تھا اللہ میرا پردہ ڈھک لے، اٹھا لے مجھے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ ارے اوپر بتیرے جہنمی ہیں، ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ابھی تمہارے اللہ اپنے نیک بندوں کو جلدی بلاتا ہے، تمہارے جیسوں کو عبرت کا نمونہ بنانے کے لیے زمین پر ہی گاڑے رکھتا ہے۔ تم تو کہیں کے ولی ہو نا، ولی نہ صحیح، خوشیاں بانٹنے والا تو ہوں، تمہاری طرح سارا دن پلنگ پہ بیٹھے جلنے بھولنے اور دوسروں کے خلاف انتقامی منصوبے بنانے کا کام تو نہیں کرتا نا۔ ارشین کے لائے ہوئے شاپر سے برگر نکال کر کھاتے ہوئے دادا بے فکری سے بولے۔ دادی کے صبر و ضبط کی انتہا ہو گئی تھی۔ دیکھ رہی ہو صباحت، پھر تم مجھے کہتی ہو کہ میں بولتی ہوں، انہیں ذرا برابر بھی خیال ہے میری عزت کا؟ ہر جگہ مجھے بری بنا کر انہیں خوشی ملتی ہے،
جو چیز ہو ہی برے اسے مزید برا بنانا بھی کیا. اور تم نے تو جیسے ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں نا. اچھا بھائی اچھا، اب سیز فائر. ہنس ہنس کر بے حال ہوتی ارشین نے بالآخر درمیان میں کودتے ہوئے جنگ بندی کی اپیل دائر کی. عدنان، امبرین اور شاہین پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر دورے ہو رہے تھے، جبکہ 8 سالہ سمرین جو ابھی بھی بی بی جان سے تواضع کے بعد کپڑے بدل کر آئی تھی، کچھ نہ سمجھتے ہوئے محض شریک محفل بننے کے لیے بلا توقف کہکے لگائی جا رہی تھی. اس کا مزاج ایسے ہی تھا، ہنسنے اور شور مچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، ہلہ گلا کرنے کی شوقین تھی. اسی لیے اس کی ارشین سے زیادہ بنتی تھی. ارشین کے مزاج میں بشاشت، چلبلا پن، جوش، ولولہ یہ سب تھا. پھر آن پھیر کی طرف ادھر گھومتی، شور مچاتی، ہنگامہ برپا کرنے کی جستجو میں رہتی. دادی کہتی تھی کہ مزاج میں وہ بالکل اپنے دادا پر گئی، اور دادا بھی فخریہ انداز میں ارشین کے کندھے تھپک کر کہتے، ہاں بھئی میرا شیر بیٹا مجھ پر ہی گیا. وہ تو فرشتوں کی معصومانہ غلطی کے سبب لڑکی بن گئی، ورنہ ظاہری روپ کے علاوہ اندر سے پورا مرد ہے. وہی بہادری، نڈری، حوصلہ مندی، جفا کشی قدرت کا انعام ہے یہ بچی. اور مجھے کھانا تو دے دو اللہ کے واسطے. خدا کر کے پاک بھارت روایتی جنگ اختتام پذیر ہوئی تو ارشین کے خالی پیٹ نے اسے واویلا مچانے پر مجبور کر دی. ہائے اللہ، بچی کو ابھی تک کھانا نہیں دیا. شاباش ہے تم پہ امبر بیٹے، شاباش. دادی نے شدید ناراضگی سے امبرین کی طرف دیکھا. وہ ارشین کے کھانے پینے، سونے جاگنے، آرام کام کے اوقات کو بہت خیال رکھتے تھے. آپ ہی آتے ہی یہاں بیٹھ گئی، میں نے سوچا کپڑے بدلیں گی پھر لاتی ہوں. امبرین نے سنجیدگی سے صفائی پیش کی، مگر دادا کی برہمی نہ دور. کچھ تو خیال کر لیا کرو، اتنی بے حسی بھی اچھی نہیں ہوتی. وہ غریب تم لوگوں کے لیے صبح سے رات تک اپنی جان ہلکان کیے رکھتی ہے. تمہاری آسانی کے لیے اس نے خود کو مصیبت میں ڈالا اور تمہیں پرواہ نہیں ہے. اتنا کام تو لوہے کا بنا ہوا انسان بھی کرے تو وہ پگھل جاتا ہے. صباحت کیا تمہیں بھی کچھ خیال نہیں ہے؟ سالن تیار ہے، بس پھل کے 2 اتارنے میں امبر اٹھ رہی ہے. یہ بھی تو آتے ہی ادھر ڈیرا جما کر بیٹھ گئی ہے. منہ ہاتھ دھو کے کپڑے بدلے تبھی تو روٹیاں بنیں گی. اس کے کہنے پر ارشین بیگ اور کتابیں سنبھالتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی، کیونکہ اس کا کمرہ اوپر تھا. وہ تو ازلی لاپرواہ ہے، تم ماں خود دھیان رکھا کرو. ارے وہ گھر کا کماؤ پوت ہے، دیکھتے نہیں کتنی جان مارتی ہے. گھر بھر کے لیے صبح 8 بجے کی نکلی ہے، 3 بجے تک کالج میں سر کپا کے آتی ہے، پھر 1 آدھ گھنٹے بعد اپنے قید خانے جیسے کمرے میں گھستی ہے اور رنگوں اور برش سے کھیل کر تصویریں بناتی ہے. پھر آئے گئے سے ملنا، ادھر ادھر کا دینا دلانا، اس بچے کے جوتے کپڑے، اس کا داخلہ، اس کا مسئلہ، اس کو ڈاکٹر کے پاس کبھی تو اس کو فلاں شے دے کر دینی ہے، کبھی گھر کا حساب کرنا ہے، بچوں کا مستقبل کا خیال. یہ سب فکریں اکیلی جان کی تو ہی ہیں. دادا جان نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا، قدر کرو اس لڑکی کی. تمہیں صدا سے دکھ رہا ہے نا کہ بیٹیاں 4 اور بیٹا صرف 1 دیا. خدا نے اب دیکھ لو، بیٹی دھوپ کے دنوں میں تمہارا ہاتھ پٹا رہی ہے. بیٹے صاحب کی تو خیر سے کرکٹ اور دوستوں کے علاوہ گھر کے کسی مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں، حالانکہ بچہ تو نہیں رہا. اب 16-17 برس کا ہے، میٹرک کر چکا ہے. یہ عقل تو اسے آنی چاہیے. اللہ رکھے بچوں کا سلامت. میں ابھی موجود ہوں، اسے ان فکروں کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ہی اسے ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کا شوق چڑھا رہا ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں نہیں ہاں کر دیتی؟ ہمیں اس کی کمائی سے کیا غرض؟ اپنی مرضی سے اپنی آزادیوں کا انتخاب کیا. بی بی جان کے دل میں کبھی اس کے لیے نرم گوشہ نہیں جا سکتا تھا. وہ شوہر اور بیٹے کے علاوہ کسی کی دست نگر ہونا گوارا نہیں کر سکتی تھی. یہ الگ بات تھی کہ حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ گئی تھی، ورنہ تو ارشین کی یہ آزادیاں بہت کھٹکتی تھی انہیں. ہوش کے ناخن لو بہو کی رکھائی پر دادا کی سنجیدگی ناراضگی میں ڈھلنے لگی. آدھے سے زیادہ بورڈ بانٹ رہی ہے. بخاری صاحب نے اچھے وقتوں میں بینک میں جو پیسہ جمع کروایا تھا نا، وہ کافی ہے گزارا کرنے کے لیے. اس کا منافع ہر ماہ ملتا ہے. کچھ شیئرز پڑے ہیں، میرے زیورات ہیں. ہمیں روپے پیسے کی تنگی نہیں ہے. مگر کب تک؟ اب کے دادا نے چڑھ کر بولا تھا، بینک میں پڑی رقم کب تک ساتھ دے گی؟ اور پھر ماہانہ ملنے والی رقم سے گھر کا بجٹ کب پورا پڑتا ہے؟ اپنے ایمان سے کہو، اگر ارشی کی تنخواہ تم لوگوں کے پورٹریٹ بنا کر ملنے والے پیسوں کو نکال کر اگر تم صرف بخاری کے دیے ہوئے پیسوں سے گھر چلاؤ تو کتنے دن بنتے ہیں؟ دادا کی حقائق پر مبنی
بات پر صباحت نے خاموشی اختیار کر لی۔ بات تو بہرحال سچ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ سچی بات تسلیم کرنا ہمارے ہاں کی روایات میں شامل نہیں۔ سچ کو سمجھ لینے کے باوجود ہم اسے ماننے پہ آمادہ نہیں، اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ آپی، او آپی، وہ بھی اوپر آئی تھی جب لاؤنج کا بیرونی دروازہ بجا تھا۔ عدنان نیچے سے چیخنے لگا تھا۔ وہ مسز طارق ہے نا، اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہیں، اس کا پورٹریٹ بنوانا چاہتی ہیں۔ انہیں اسٹوڈیو میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں 5 منٹ میں۔ الماری سے دوپٹہ کھینچ کر شانوں پر برابر لیتے ہوئے دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترنے لگی۔ لو بھئی، ابھی سانس بھی نہیں لیا اور ادھر کام شروع ہو گیا۔ دادا نے ہمدردانہ نگاہ ارشین پر دوڑائی، جو بالوں کو پونی میں کستے ہوئے تیز سے نیچے آ رہی تھی۔ انداز میں عجلت بھری مصروفیت تھی۔ کھانا تو کھا لیتی، ٹھنڈا ہو جائے گا، دوبارہ گرم کرنا پڑے گا۔ لاؤنج سے کچھ فاصلے پر بنے ڈرائنگ روم میں کھانے کی ٹیبل پر پلیٹ رکھتے ہوئے امبرین نے حد درجے کی کوف سے دیکھا۔ رہنے دو یار، اب نہ موڈ رہا ہے نہ بھوک، بس ایک اچھی سی چائے بنا کر بھجوا دو اسٹوڈیو میں۔ یہ کباب ساتھ ہی رکھ دینا، بسکٹ نان یا سمرین کو بھیج کر مارکیٹ سے منگوا لینا، نیم کو وغیرہ تو پڑے ہوں گے گھر میں، میرا بھی گزارا ہو جائے گا اور مہمانداری بھی نمٹ جائے گی۔ وہ خوشگوار لہجے میں کہہ کر گھر کے عقبی حصے میں بڑھ گئے۔ اسٹوڈیو گھر کے عقبی حصے سے قریب ترین کمرے کو بنایا گیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا، ایک تو وہ تنہائی میں آرام سے بغیر ڈسٹرب ہوئے کام کر سکتی، باقی کمروں سے الگ تھلگ تھا۔ دوسرا، آنے والے مہمانوں کے گھر کے ماحول کو منتشر کیے بغیر براہ راست گیٹ سے اندر آ سکتے تھے۔ بی بی جان کو سخت ناپسند تھا کہ ہر غیرہ گھر کے لاؤنج یا ڈرائنگ روم میں گھسا چلا ہے۔ اس طرح پورے گھر کی روٹین پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی۔ اس کے پیش نظر مہمانوں کے بڑھتی آمد و رفت کو مدنظر رکھتے ہوئے ارشین نے صلاح مشورے سے عقبی گیٹ کے قریب واقع بابا جان کی لائبریری کو اوپر منتقل کر دیا اور اپنا سامان لائبریری والے کمرے میں سیٹ کر دیا اور اسے اسٹوڈیو کی شکل دے دی۔ لائبریری کی جگہ بدلنے پر شروع میں بابا جان چیبے زبیں ہوئے تھے، مگر پھر اس کے کام سے ہونے والی آمدنی کا حساب دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ انہیں ایک سہولت یہ بھی حاصل ہو گئی کہ اوپر بغیر کسی مداخلت کے گھنٹوں لائبریری میں بند ہو کر اپنے پسندیدہ تجربات کر سکتے تھے۔ سو خوش تھے۔ امید کرتی ہوں شازیہ چودھری کے اس خوبصورت ناول شہر دل کے دروازے کی پہلی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔